شریف کا اہتمام فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ ہفتہ انما الاعمال بالنیات یہ حدیث اور علامات قیامت سے متعلق ایک مختصر حدیث کا درس ہوا تھا۔ انما الاعمال بالنیات کی جو حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے، اس کے بارے میں ایک اعتراض ہے، اس کا جواب پہلے دے دیں، پھر اس کے بعد اگلی حدیث کی تشریح آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائے گی۔ جب یہ کہا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے، انسان کی جیسی نیت ہوتی ہے اسی پر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ بسم اللہ۔ تو اب اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر برے کام بھی کوئی اچھی نیت سے کرے، برے کام بھی اگر اچھی نیت سے کرے اور حدیث کا حوالہ پیش کرے کہ بخاری اٹھائیے، پہلی روایت موجود ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اس حدیث کا غلط مطلب لوگ سمجھتے ہیں اور غلط تشریح کرتے ہیں، اور مطلب صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سی جگہوں پر انہیں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ انہوں نے سمجھا کہ اعمال کا دار و مدار جب نیت پر ہے اور نیت ہماری اگر اچھی ہے تو پھر چاہے وہ کام ہی برا کیوں نہ ہو، لیکن جب نیت پر مدار ہے تو ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے۔ لہٰذا اب کوئی کہتا ہے کہ میں تو چوری اس لیے کرتا ہوں کہ وہ چوری کا پیسہ غریبوں میں بانٹ دوں، چوری اس لیے کرتا ہوں کہ چوری کا پیسہ غریبوں میں بانٹ دوں۔ تو حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو صحیح ہے۔ اب کچھ لوگ جو آج کل کے نوجوان چیٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں، وہ کہیں گے ہم اس لیے چیٹنگ کرتے ہیں تاکہ زنا میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے دیکھا جائے تو حدیث کی روح سے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہماری نیت بات کرنا نہیں ہے، زنا سے بچنا ہے۔ کوئی کہتا ہے اس لیے چیٹنگ کرتے ہیں کہ وہ چیٹنگ کریں گے تو وہ اسلام کے قریب ہو جائے گی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شادی لگ چکی ہے، فیملیئر ہونے کے لیے اجنبیت بیچ میں ختم ہو جائے اس لیے بات شروع کر دیے ہیں۔ تو نیت پر مدار ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، نیت اس کی درست ہوگی تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا؟ نہیں، یہ مطلب اس حدیث کا نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ جو حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام فی نفسہ برے ہیں، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، زنا کرنا، نامحرم کو دیکھنا، ان سے بات کرنا، یہ سب چیزیں تو آلریڈی حرام اور ناجائز ہیں،
لہٰذا اس میں اگر کوئی اچھی نیت کر لے پھر بھی وہ ناجائز اور حرام ہی رہیں گے، وہ اچھی نیت کرنے کی وجہ سے جائز نہیں ہو جائیں گے۔ یہ جو حدیث ہے وہ ان کاموں کے بارے میں ہیں جو جائز ہیں، ناجائز کے بارے میں نہیں ہیں، ورنہ تو ہر انسان ہر ناجائز کام کو نیت کی وجہ سے اچھا بنا لے گا۔ اس لیے ماڈرن طبقے کا یہ کہنا کہ ہم کو نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا دل صاف ہے، ہماری نیت اچھی ہے، تو یہ ان کا کہنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک اعتراض اس حدیث سے متعلق تھا جو عام طور پر ذہنوں میں ہوتا ہے، اور لوگ اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے اس کا مطلب، اس لیے یہ اعتراض کرتے ہیں، اس لیے اس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی گئی۔ گزشتہ ہفتہ دجال سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھیں۔ اس سے متعلق ایک طویل حدیث ہے جو حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، تو میں اس ہفتہ مناسب یہ ہوگا کہ اس کو آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے، جس میں کچھ تفصیل سے احوال معلوم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ظہور مہدی ہوگا، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ وہ آئیں گے، ابھی دجال نہیں آیا ہوگا، دجال کا خروج اس کے بعد ہوگا، اور جب دجال کا خروج ہو جائے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی جامع مسجد کے اوپر نزول ہوگا آسمان سے۔ یہ تینوں چیزیں اس طریقے سے ہیں، سب سے پہلے حضرت مہدی، پھر اس کے بعد خروج دجال ہوگا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو شارٹ ذہن میں رکھیے۔ اب دیکھیے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، دجال کی خصوصیات کو بیان فرمایا، اور اس کے فتنے کے نشیب و فراز ہمیں بتائے۔ اس بیان سے ہم لوگ اتنا ڈر گئے، خوف اتنا محسوس ہوا کہ ہمیں یوں لگا جیسے دجال قریبی نخلستان میں موجود ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو ہمیں تو یوں لگا کہ جیسے یہیں رشید آباد میں دجال بیٹھا ہے، یہ بغل میں تکیہ میں بیٹھا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا اور اس کی علامات کو بتایا تو اتنا خوف صحابہ کو ہوا۔ ہم اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے، چونکہ خوف کا غلبہ تھا اس لیے اس وقت چلے گئے۔ جب شام کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے خوف کی اس کیفیت کو بھانپ لیا جو ہم پر طاری تھی، کہ صحابہ کرام بہت ہی خوف و دہشت کے اندر ہیں، اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے صبح کو دجال کا ذکر فرمایا اور اس کے فتنے کے نشیب و فراز بتائے، حتیٰ کہ ہمیں ایسا معلوم ہونے لگا کہ جیسے دجال قریبی نخلستان میں موجود ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے امت محمدیہ کے بارے میں مجھے دجال سے زیادہ دوسری چیز کا ڈر ہے۔ تم تو دجال سے اتنا ڈر رہے ہو، لیکن مجھے تمہارے بارے میں دجال سے زیادہ دوسری چیز کا ڈر ہے، کیونکہ اگر وہ میری زندگی میں نکلا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ میری زندگی میں نکلا تو تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں موجود ہوں، تمہیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، لہذا تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس زمانے میں نکلا جبکہ تمہارے درمیان میں موجود نہ ہوں گا، یعنی میری وفات کے بعد نکلا، تو ہر مرد مسلم اور ہر مسلمان عورت پر اپنا دفاع خود کرنا یہ ضروری ہوگا۔ ہر مسلمان خود اپنا دفاع کرے گا۔ دجال آپ کے پاس آئے گا، آپ سے کہے گا کہ میں اللہ ہوں، اس کے ایمان پر ڈیپینڈ کرے گا
کہ وہ اس کا ایمان کتنا قوی اور طاقتور ہے کہ وہ دجال سے خوف نہیں کھاتا ہے اور وہ اللہ اللہ کہتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار اس وقت بھی کرتا ہے جب دجال اس کے سامنے کھڑا ہوا. اس وقت کا ایمان بتائے گا، اچھے اچھوں کا ایمان ڈاواڈول ہو جائے گا. تو یہ بڑے خوف کی بات ہے. یعنی میری وفات کے بعد نکلا تو ہر مرد مسلم اپنا دفاع خود کرے گا، میرے بعد اللہ تو ہر مسلمان کا حامی و ناصر ہے ہی. دجال کی علامات اور حالات پھر سن لو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی کچھ علامات بتائیں. وہ جوان ہوگا، بوڑھا نہیں ہوگا، جوان ہوگا. اور جوانوں میں جوش بھی ہوتا ہے، جوانی کا نشہ ہوتا ہے، تو وہ بھی جوان ہوگا. اور بال کیسے ہوں گے؟ بال سخت پیچیدہ ہوں گے. پیچیدہ، بہت دن کا جیسے لگے کہ ایک دم وہی میں ایک دم جیسے اون ہوتا ہے، ایک دم گٹھیائی ہوئی رسی کی طرح، ایک دم پیچیدہ، کبھی تیل نہ لگایا نہ جھاڑا. آنکھ کیسی ہوگی؟ بے نور. ایسی آنکھ ہوگی جیسے ہم لوگوں کی آنکھ چمک رہی ہے، ایسی آنکھ نہیں ہوگی. ایسی آنکھ ہوگی جیسے اس میں کوئی روشنی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بے نور آنکھ ہوگی. میرے خیال میں وہ عبدالعزیٰ ابن قطن کے مشابہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص تھا تو اس کا ذکر کر دیا کہ اسے جا کے دیکھ لو، غیر مسلم تھا، اس کا ذکر کیا کہ اس کا جو چہرہ ہے اسی سے مشابہ ہوگا. یہ عبدالعزیٰ ابن قطن یہ ایک شخص تھا، قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص تھا جو زمانے جاہلیت کے اندر مر گیا تھا. تو اس کی صورت اس کے مشابہ ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور حدیث میں اس کے لیے طافتن کا ترجمہ ہے. طافہ جو بے نور ہے، یہ حدیث میں اس کے لیے طافتن کا لفظ آیا ہے. طافتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طافتن کا معنی ہوتا ہے کہ ابھرا ہوا، باہر نکلا ہوا. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی کی آنکھ ایسے باہر نکلی ہوتی ہے آپریشن ہو کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے، تو ایسی اس کی آنکھ ایسی باہر نکلی ہوئی ہے. بے نور کا یہ مطلب ہے. تم میں سے جو دجال کو پائے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ دے. سب لوگ یاد کر لیجئے، ابھی سے تیاری کریے. اور ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ موت کے لیے تیار رہیے، موت کے لیے ہر وقت تیار رہیے. بہت اچھا جملہ ہے یہ. ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا کہ اگر ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں باہر تو تیار رہیں کہ اگر ہماری موت آ جائے تو پھر ہمیں گھر موڑنا نہ پڑے. فرشتے آ جائیں ہم تیار ہیں. کتنا اچھا جملہ انہوں نے کہا. ہر مسلمان کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دجال کو پائے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ دے. چنانچہ مسند احمد کی روایت میں صراحت ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو محفوظ رکھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. 15ویں پارے میں آدھے پارے کے بعد سے شروع ہوتی ہے سورہ کہف. تو اس کی ابتدا شروع کی 10 آیات کو یاد کر لیجیے. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں یہی مضمون آیا ہے کہ سورہ کہف کی آخری جو 10 آیات ہیں جو ان کو محفوظ رکھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. دونوں میں تطبیق کی شکل یہ ہے کہ چاہے شروع کی 10 آیات کو محفوظ کر لیں تو بھی یہ فضیلت ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور اگر اخیر کی 10 آیات جو آخر رکوع ہے اس کو افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء تو وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور اگر دونوں کو جمع کر لے یعنی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات بھی پڑھ لے اور اخیر کی 10 آیات بھی پڑھ لے تو یہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ حدیث میں دونوں کا تذکرہ ہے. اور جمعہ کے دن تو سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے
کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کو کرتا ہے، ایک نور اس کے لیے 1 ہفتے تک معلق کر دیا جاتا ہے، لٹکا دیا جاتا ہے، ایک نور۔ اور اگلا ہفتہ جب آتا ہے تو وہ نور اللہ کے پاس جا کر کے، جیسے ہمارا 1 لاکھ روپیہ سیونگ اکاؤنٹ کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہ نور اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کی جو لائٹ ہوتی ہے، جو اس کا فریشنس ہوتا ہے، وہ انسان کے چہرے پر اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ پھر اسے کریم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، 1 لاکھ کی کریم لگا رہا ہے، لولی کریم، دادا جان تھے تو لولی کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ سورہ کہف والی کریم جو ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر اس کا فریشنس اور اس کا لائٹنس عطا فرمائے گا۔ اللہ والے کو اللہ تعالیٰ قرآنی میک اپ دیتے ہیں، ان کو دنیاوی میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان ابتدائی 10 آیات کو بھی یاد کر لے، اور اخیر کی 10 آیات کو ابھی سے تیاری شروع کر دیں، یاد کر لیں، اور اس کو صبح اور شام پڑھ لیا کریں۔ جو اس کا اہتمام کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، یہ میرے نبی کا ارشاد ہے۔ اور سنیں آگے، جو شخص دجال کو پائے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ دے۔ ابھی تو آپ کو پڑھنا ہے، لیکن اگر دجال ہمارے زمانے میں ظاہر ہوتا ہے اور آپ کے پاس آئے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلا کام، سورہ کہف کی 10 آیات پڑھ کر کے اس پر ایسے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو دجال کو پائے اس پر آیات 10 پڑھ کر کے کیا کر دے؟ دم کر دے، ٹھیک ہے، پڑھ دے۔ وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا۔ نکلے گا کہاں سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شام اور عراق کا جو راستہ ہے بیچ کا، شام اور عراق کے بیچ میں، وہاں سے دجال کا خروج ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا، اور دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ جو ہی اس کا خروج ہوگا وہیں سے فساد کا آغاز ہو جائے گا۔ ابھی تو فساد چل ہی رہا ہے، لیکن وہ فساد عروج پر پہنچے گا، کھلم کھلا فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، کہیں قدم ڈاواں ڈول نہ ہو جائے۔ اس لیے ہر نماز کے بعد کیا دعا کرنا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور ایک دعا میں نے بتائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ میرے نبی کی دعا ہے، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر جما دیجئے، ثابت قدمی عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت ایسے فتنوں کے وقت میں محفوظ رکھیں گے، اچھوں کے ایمان ڈاواڈول ہو جائیں گے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اور ان دعاؤں کو آپ ہلکے میں مت لیجئے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں۔ ایٹم بم فیل ہو سکتا ہے، میرے نبی کی دعا نہیں فیل ہو سکتی، یقین شرط ہے آپ کا۔ یہی وہ دعائیں ہیں، یہ ساری دعائیں کہ جن کو صحابہ پڑھ کر کے زہر کا پیالہ پی جاتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آج یقین کے کمزور ہونے کی وجہ سے پورا قرآن ہمارے سامنے ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا یقین کمزور ہے۔ تو یقین کامل ہو اور دعا کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ دعا بھی پورے اثر کے ساتھ اپنا اثر دکھائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 روز کتنے عرصہ وہ رہے گا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ دنیا میں کتنے عرصے رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 روز۔ اس سے پہلے جو حدیث پچھلے ہفتے بتایا تھا اس میں بھی 40 کا لفظ ہے، لیکن دوسری حدیث کے اندر 40 یوما کا ورڈ ہے، 40 دن کا۔ تو ایک بات یہ کلیئر ہو گئی کہ 40 جو ہے وہ کلیئر ہے کہ 40 دن رہے گا۔ اب اس روایت کے اندر جو راوی تھے انہوں نے کہا تھا مجھے نہیں معلوم کہ وہ 40 سال ہے کہ 40 دن ہے، کیوں ان کو تسامح ہوا،
لیکن دوسری روایت میں جب یوم کا لفظ آ گیا ہے تو یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ 40 سے مراد کیا ہے؟ 40 دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 روز۔ دیکھیں اس روایت میں دن کا ورڈ موجود ہے، جن میں سے پھر اللہ کے نبی نے آگے تفصیل فرمائی، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ پہلا دن جو ہوگا، جیسے آج دجال کا ظہور ہوا ہے تو آج کا جو دن ہوگا یہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ ابھی مسئلہ بتاتا ہوں میں، نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ کہ ایک صاحب نے پوچھا جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو مفتی صاحب 5 ہی وقت کی نماز رہے گی کہ نماز بھی زیادہ ہو جائے گی؟ ہم نے کہا اچھا، ابھی سے مسئلہ اس لیے کہ نماز نہ پڑھنا پڑے، 5 وقت کی نماز رہے 1 سال تک، یعنی خوشی اس بات کی ہے کہ نماز ہم 5 وقت کی پڑھیں گے 1 سال میں۔ یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ چلیے اس کا بھی حل جواب ہے، بتاتے ہیں۔ ایک دن 1 سال کے برابر، اور دوسرا جو دن ہوگا 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر اس کے بعد کے جو دن ہوں گے 37 دن وہ باقی عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے لیے کیا 1 ہی دن کی نماز کافی ہو جائے گی؟ لو خود صحابہ کرام نے سوال کر دیا، خود صحابہ کرام نے سوال کر لیا۔ بتائیے، صحابہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ انہوں نے سوال کر لیا ہے پہلے ہی سے۔ صحابہ نے کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے لیے کیا 1 ہی دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 1 دن کی نماز کافی نہیں ہوگی، بلکہ تم ہر وقت نماز کے لیے اس کی مقدار کا اندازہ کر لیا کرنا۔ کیا مطلب ہوا؟ جیسے جب طلوع فجر ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں طلوع فجر، پھر اس کے بعد سے لے کر کے، یعنی صبح شادی کا جو وقت ہے، اس کے بعد سے لے کر کے ظہر تک کا کتنا وقت ہوتا ہے؟ مان لیجئے آج کل 5:15 پر ہے اور زوال 12:15 پر ہے، تو 5:15 سے 12:15 تک جوڑ لیجئے، 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15، 7 گھنٹہ، 7 گھنٹہ ہے نا؟ تو اب اسی اندازے سے، چونکہ دن تو ایسے ہی رہے گا، 1 دن 1 سال کے برابر ہے، تو اب کیا کریں گے؟ جیسے ابھی اس وقت ظاہر ہو گیا تو اب گھڑی دیکھ لیں کتنا بج رہا ہے، اسی حساب سے نماز کے اوقات چلتے رہیں گے۔ سورج ایسے ہی رہے گا، اب 7 گھنٹہ چلا گیا تو اب ظہر کی نماز پڑھیے، اب ظہر اور عصر کے بیچ میں کتنا وقت ہے اس کو دیکھیں، اب اتنا گھنٹہ چلا گیا، اب عصر کی نماز پڑھیے، پھر عصر سے مغرب کے بیچ میں کتنا وقت ہو رہا ہے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ 1 دن کی نمازیں کافی ہو جائیں 5 وقت کی، بلکہ تم ہر وقت نماز کے لیے اس کی مقدار کا اندازہ کر لیا کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ، زمین پر اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی؟ کتنی تیزی سے چلے گا وہ؟ بائک وائک سے آئے گا یا 4 چکا لے کے آئے گا کہ ہوائی جہاز سے چلے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش کے اس بادل کی طرح ہوگی جسے پیچھے سے ہوا ہانک رہی ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ بادل تیزی سے جاتا ہوتا ہے، آپ نے کہا جا رہا ہے برسانے کے لیے، ہوا اس کے پیچھے چلتی ہوتی ہے اور وہ بادل تیزی سے بھاگ رہا ہوتا ہے، بارش کا پانی اپنے اندر لیے ہوتا ہے، کتنی تیزی سے چلتا ہے، اس قدر تیزی کے ساتھ دجال کی رفتار ہوگی، پورے عالم کا چکر لگائے گا لیکن مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ پس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا کہ وہ اسے اپنا خدا تسلیم کر لیں، وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے اپنا رب مان لو۔ وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے، کہیں گے جی حضور، ہم آپ ہی کا تو انتظار کر رہے تھے، آئیے۔ کون جائے مصیبت مول لینے؟
اس لیے آپ کا انتظار کر رہے تھے، مان لیں گے فوراً، اور اس کی بات مان لیں گے۔ پس وہ بادلوں کو حکم دے گا، اللہ اتنی طاقت و قوت بھی اسے عطا فرمائیں گے، جب اس کی بات مان لیں گے تو وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بادل بارش برسائیں گے، زمین کو حکم دے گا تو زمین اپنے غلوں کو اگا دے گی، زمین کو حکم دے گا اپنے غلوں کو اگا، نباتات کو اگا دے تو اپنے نباتات کو اگائے گی۔ چنانچہ ان کے مویشی اونٹ وغیرہ صبح چرنے گئے تھے، شام کو اس حالت میں لوٹیں گے کہ ان کے کوہان خوب اونچے، تھن لبریز اور کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی، اس قدر کثرت کے ساتھ اناج اور بارش وہ برسوائے گا۔ یہ بھی امتحان، آزمائش ہوگی اللہ کی طرف سے۔ پھر ایک قوم کے پاس آ کر ان کو اپنے باطل دعوے کی طرف بلائے گا، وہ اسے رد کر دیں گے۔ یہ ایمان والوں کی جماعت ہوگی جن کا ایمان کوئی خرید نہیں سکے گا سکوں کے عوض اور 2000 کے نوٹ کے عوض، وہ ان کو رد کر دے گی۔ تو دجال وہاں سے چلا جائے گا، مگر یہ لوگ صبح کو اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان میں قحط پھیل چکا ہوگا۔ دجال تو وہاں سے چلا جائے گا، لیکن وہ کچھ ایسا کرے گا کہ جب یہ صبح اٹھیں گے تو اس پورے علاقے میں جہاں کے لوگوں نے اس کو قبول نہ کیا ہوگا وہاں قحط عام ہو جائے گا، پانی ختم، کھانا ختم، ان کے اموال میں سے ان کے پاس کچھ نہ بچے گا۔ اور دجال ایک ویران زمین سے گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے اگل دے، تو زمین کے خزانے نکل کر اس کے پیچھے اس طرح چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کے پیچھے چلتی ہیں۔ سارے خزانے اگل دے گی زمین، اور وہ خزانے اس کے پیچھے پیچھے اس طریقے سے چلیں گے جیسے شہد کی رانی جو مکھی ہوتی ہے اس کے پیچھے ساری مکھیاں چلتی ہیں، اس طریقے سے خزانے اس کے پیچھے چلیں گے۔ بہت بڑا فتنہ ہوگا یہ۔ پھر وہ ایک پرشباب نوجوان کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا، بیچ سے پورا سر سے پیر تک کاٹ کر کے الگ کر دے گا، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے گا جتنا تیر مارنے والے اور اس کے نشانے کے درمیان ہوتا ہے۔ اب انسان جب تیر مارتا ہے دور سے کھینچ کر کے تو کتنی دور سے مارتا ہے، اتنا ہی فاصلہ جو بیچ سے کاٹے گا جس انسان کو، اس کا ایک دھڑ ادھر اور ایک دھڑ ادھر ہو جائے گا، اتنا فاصلہ ہو جائے گا دونوں میں، جتنا تیر مارنے والے اور اس کے نشانے کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر وہ اس نوجوان کو آواز دے گا، بلائے گا کہ او فلاں ابن فلاں آؤ، پس نوجوان زندہ ہو کر کے ہنستا ہوا پر رونق چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھے گا، وہ مل جائے گا، زندہ ہو جائے گا، اور اسی طرح کے وہ خرافات کرے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج، کرامت نہیں کہتے اس کو، کیا کہتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سحر کے ذریعے سے اور ہاتھ کی صفائی کے ذریعے سے اور کچھ ایسے شیطانی اعمال کے ذریعے وہ کچھ چیزوں کو اپنے لیے کر لیتے ہیں، اور وہ چیزیں جب دکھاتے ہیں تو لوگ ان کے دامے فریب میں آ جاتے ہیں، ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ، بزرگیت کے لیے کرامت یہ لازم نہیں ہے۔ کوئی صاحب یہ سمجھیں کہ ارے کتنے بڑے بزرگ ہیں تو کرامت جب دیکھیں گے تبھی مانیں گے، نہیں۔ بہت سے ایسے اللہ والے گزرے ہیں، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی گزرے ہیں، پوری زندگی میں ایک کرامت بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ ایک ایسی بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک صاحب آئے اور خدمت میں لگ گئے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال خدمت کی۔ 10 سال کے بعد دیکھا کہ کوئی کرامت نہیں دکھائی دی، اپنا بوریا بسترا اٹھائے، کہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ارے خیریت؟ کہ چلے کام ہو گیا، کہ خیریت تو، کہ کوئی کرامت ہی نہیں ظاہر ہو رہی ہے، کیا فائدہ رکنے سے؟ کہنے لگے کیا کرامت تو دیکھ رہا ہے؟ کہ کرامت کچھ دکھائیے، کوئی پیڑ دوڑتا ہوا چلا آئے، کچھ گلاب جامن وغیرہ منگوا کے کھلائیے کبھی کبھی،
یہ سب کرامت ظاہر کیجئے۔ حضرت نے فرمایا تو نے 10 سال میرے ساتھ زندگی گزاری ہے، کوئی میرا عمل اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف دیکھا؟ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف کوئی عمل دیکھا؟ کوئی عمل 10 سال کے اندر؟ کہا یہ تو نہیں دیکھا۔ کہا بے وقوف، احمق، جاہل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہی سب سے بڑی کرامت، یہ تجھے نظر نہیں آیا؟ اور تو گلاب جامن اور اس کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ یہ ظاہر بھی ہوتے ہیں جو کچھ ظاہری چیزوں کے چکر میں پڑ کر کے اپنے آخرت کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کے ہاتھ کے اوپر کچھ ایسی کرامت، بظاہر میں کہہ رہا ہوں، کچھ ایسی چیز ظاہر ہو جو عادت کے خلاف ہو، تو وہ اس کی بزرگیت کی دلیل نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس کی بزرگیت کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اتباع سنت کرتا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کے نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کی زندگی سنت کے خلاف ہے، تو وہ استدراج ہے، اسے کرامت نہیں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استدراج کہتے ہیں۔ جو کاہن نجومی ہوتے ہیں، ہاں، وہ اس طرح کے ہاں جو کرتے ہیں، جو خرافات کرتے رہتے ہیں، شیطان کو خوش کرتے ہیں، سحر جادو ٹونا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے استدراج کرتے ہیں، وہ کرامت نہیں ہے، نہ ان کا بزرگیت سے کوئی تعلق ہے۔ تو یہ دجال بھی جو بلائے گا، نوجوان چلا آئے گا، تو بہت سے لوگ اس کو بھی دیکھ کر کے، بہت سے پھر جو ایمان والے بچے ہوں گے، پھر اس میں سارے اب تو بہت بڑا کام ہو گیا، اب تو چلو ایمان لاتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں آج، لیکن دلیل نہیں ہے بزرگیت کی۔ اس طرح کے کام وہ کرتا ہوگا۔ ابھی یہ اسی قسم کے حال میں ہوگا کہ اب اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر، جب دجال اپنے فساد کو خوب پھیلا رہا ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے۔ دمشق کا جو مشرقی جانب جو سفید سفید مینار ہے، اس کے پاس 2 فرشتوں کے سہارے سے ایسے نازل ہوں گے، اور ان کے اوپر کون سی پوشاک ہوگی، کیسا لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اس کو بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس ہوں گے، اور اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ایک فرشتہ ادھر ہوگا اور ایک فرشتہ ادھر ہوگا، اپنا ایک ہاتھ ایسے ایک فرشتے کے بازو پر رکھے ہوں گے، اور ایک ہاتھ ایسے، اور ایسے نازل ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرات ٹپکیں گے، ایسے پانی کا قطرہ ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے ایسے قطرے گریں گے جو چاندی کے دانوں کی طرح چمکدار اور موتیوں کی طرح سفید ہوں۔ جب ایسے سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرات گریں گے، جب ایسے سر اٹھائیں گے تو ایسے قطرے گریں گے جو موتی کی طرح چمکدار اور صاف شفاف اور سفید ہوں گے۔ آپ کی سانس کی جو ہوا ہوگی، جس کافر کو لگے گی اسی وقت مر جائے گا۔ اللہ رب العزت یہ معجزہ عطا فرمائیں گے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ کوئی کتنا بڑا اللہ کا ولی ہو جائے، اس کے ہاتھ پر معجزہ نہیں، کرامت کا ظہور ہوتا ہے، اور نبی کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ یہ ان کا معجزہ ہوتا ہے کہ ان کی سانس سے ایسی ہوا نکلے گی کہ جس کافر کو لگے گی وہ مر جائے گا۔ اسی لیے دجال بھاگے گا، اب اس کی خیریت نہیں رہے گی۔ اب جتنی خرافات مچانا تھا اس نے مچا لیا۔ بس عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اب تلاش کریں گے۔ اب اس حدیث کے اندر دوسری حدیث میں پھر اس کا بھی تذکرہ ہے کہ جب ظاہر ہوں گے تو پھر حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں کی جو جماعت ہوگی وہ نماز کے وقت کے لیے تیار ہوگی۔ نماز کا وقت ہوگا تو پھر ان سے درخواست کریں گے حضرت مہدی کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو آگے بڑھا دیں گے،
امامت کے لیے حضرت مہدی کو آگے بڑھا دیں گے اور حضرت مہدی امامت کریں گے۔ خیر دوسری حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ ساری چیزیں ایک ہی حدیث میں نہیں ہوتی ہیں، بعض احادیث میں کچھ کا تذکرہ ہوتا ہے، بعض میں کچھ کا تذکرہ۔ جب ساری احادیث کو آپ پڑھیں گے تب جا کر کے کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، حتیٰ کہ اسے لد کے دروازے پر پکڑ لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ یہ جو لد کا دروازہ ہے یہ آج فلسطین کا یہ مقام ہے، آج کل اسرائیل یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ لد کا جو دروازہ ہے اس مقام پر یہودیوں کا ایئرپورٹ بنا ہوا ہے۔ اسرائیل میں جائیے اور یہ لد کے نام سے ہی مشہور بھی ہے، وہاں پر وہیں پر پکڑ کر کے اسے قتل کریں گے۔ وہ بنا ہوا ہے پہلے سے، ریڈی ہے، اور حدیث میں اس کا تذکرہ آج سے نہیں 1400 سال پہلے سے میرے نبی نے دیا۔ اسی لد کے پاس پکڑیں گے اور ایئرپورٹ جہاں سے اڑان اڑتے ہیں وہیں پر ان کی اڑان ختم کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اب کیا ہوگا جب دجال کا خاتمہ ہوگا؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ نے دجال کے دھوکہ اور فریب سے محفوظ رکھا ہوگا، جو خالص ایمان والے ہوں گے، جو دجال کے مکر و فریب میں نہیں آئے ہوں گے، جو دجال کے اوپر ایمان نہیں لائے ہوں گے۔ اب وہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آپ ان کے چہروں سے غبار جو سفر کا ہوگا اس کو پوچھ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا استقبال فرمائیں گے اور جنت میں ان کے درجات عالیہ کی خوشخبری سنائیں گے کہ تم کتنے بابرکت ہو کہ اللہ نے تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تیار کیا۔ ان کو خوشخبری سنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح کے حالات میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس وہی بھیجے گا کہ اب میں اپنے ایسے بندوں یعنی یاجوج اور ماجوج کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج اب آویں گے جب دجال کا خاتمہ ہو چکا ہو۔ یاجوج ماجوج جانتے ہیں کون؟ یاجوج ماجوج کب آئیں گے؟ جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ایمان والے ہیں وہ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو خوشخبری سنا رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ وہی بھیجیں گے اور بتائیں گے کہ اب ایسی مخلوق کو میں نے نکالا ہے کہ کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ایسی مخلوق ہوگی جدھر سے گزرے گی پانی صاف، دریا صاف، کھانا صاف، سب ختم۔ اب یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ انسانوں ہی کے دو بڑے بڑے وحشی قبیلوں کے نام ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ کوئی اور مخلوق ہوگی، یہ انسان ہی ہیں، انسان ہی کے دو وحشی قبیلے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بھی ان کا ذکر سورہ کہف کے اندر اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر کیا ہے، اور احادیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بتائی ہے۔ چنانچہ بعض محققین نے لکھا ہے کہ داغستان کے علاقے میں، یہ کہاں پر ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے، داغستان کے علاقے میں قوقاز یعنی کوہ قاف کے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کے پیچھے ہیں۔ بہت سے پہاڑ ہیں، ان میں سے کسی پہاڑ کے پیچھے یہ دو قبیلے پہلے سے پائے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام تھا عاقوق اور دوسرے کا نام تھا ماقوق۔ پہلے یاجوج ماجوج نام نہیں تھا، پہلے کیا ان کا نام تھا؟ ایک قبیلے کا نام تھا عاقوق اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ ماقوق۔ پھر اس کے بعد اہل عرب نے ان کو بدلتے بدلتے یاجوج ماجوج کر دیا، کہنے لگے تو یاجوج ماجوج ان کا نام پڑ گیا۔ یہ دونوں قبیلے بہت سی امتوں کے اندر معروف ہیں اور ان کا ذکر اہل کتاب کی کتابوں میں بھی آیا، بنی اسرائیل کی کتابوں کے اندر بھی، توریت کے اندر بھی، زبور کے اندر بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور انہی دونوں قبیلوں کی نسل ہی سے روس اور ایشیا کی بہت سی قومیں پیدا ہوئی ہیں۔ روس اور ایشیا کی بہت سی قومیں انہی دونوں قبیلوں کی نسل سے، تو یہ ہیں یاجوج اور ماجوج جو ظاہر ہوں گے۔
اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں نے ایسے بندوں کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، لہٰذا آپ میرے خاص بندوں مومنین کو کوہ طور پر جمع کر لیجئے۔ اللہ رب العزت جیسے طوفان نوح کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی اور اس پر سارے ایمان والوں کو جمع کر لیا تھا اور اللہ نے اس کشتی کی حفاظت فرمائی تھی، اور اسی سے دوبارہ ہم اور آپ موجود ہیں دنیا کے اندر، ورنہ پوری دنیا کی تمام چیزوں کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اب اسی طریقے سے ہوگا جب یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، اللہ رب العزت وہی فرمائیں گے کہ آپ جتنے بھی مومنین ہیں ان کو لے کر کے کوہ طور پر جمع ہو جائے، وہی کوہ طور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں اللہ رب العزت سے کلام فرمایا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسا ہی کریں گے اور سب لوگوں کو لے کر کے کوہ طور پر جا کر کے جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو اتنی بڑی تعداد میں بھیجے گا کہ وہ ہر بلندی سے اتریں گے اور تیز رفتاری سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے، ایسا لگے گا جیسے پھسل کے آ رہے ہیں، ہر طرف سے یاجوج ماجوج آ رہے ہیں، پھسل کے آ رہے ہیں، بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے، کوئی علاقہ بچے گا نہیں۔ جب ان کا پہلا حصہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی کر ختم کر دے گا۔ یہ بحیرہ طبریہ کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ اردن کا ایک مشہور بڑا دریا ہے، اردن کا، جو بیت المقدس سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ جب ان کا پہلا قافلہ یاجوج ماجوج کا اس دریا پر پہنچے گا، پوری دریا کا پانی ہی پی جائیں گے۔ آپ سوچ لیں کیا حالت ہوگی اس وقت۔ ابھی سے سب تیاری شروع کریں آپ حضرات۔ ہر بلندی سے اتریں گے، جب ان کا پہلا حصہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی کر ختم کر دے گا۔ جب ان کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یہاں تو کبھی پانی ہی نہیں تھا، ایک دم خشک دریا ہو جائے گا۔ وہ پورا جیسے جماعت کی شکل میں آئیں گے تو جو آگے والا حصہ وہ پی کے ختم کر دے گا، پیچھے والا جب آئے گا اب سوکھا پڑا ہے، کہیں پانی نہیں ہے، پوری دریا صاف۔ اب آگے چلیے، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور میں محصور ہو جائیں گے۔ جب تک یہ پوری دنیا کے اندر رہیں گے وہ کوہ طور پر مومنین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے، اور جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ نوبت آ جائے گی کہ ایک بیل کے سر کو 100 دینار سونے کا 100 سکہ دے کر کے اگر کوئی خرید لے تو اسے بہت بہتر سمجھا جائے گا۔ ایک بیل کا سر مل گیا کہ کم سے کم وہ کھانے کے لیے، اس کے لیے انسان سونے کا 100 سکہ دے دے گا اگر ایک بیل کا سر مل جائے۔ کھانے کی اس قدر حاجت ہوگی۔ اب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، چونکہ اب ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں جو ہوں گی وہ سب ختم ہو چکی ہوں گی۔ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ کچھ انتظام فرمائیے، ہماری حفاظت فرمائیے۔ پس اللہ ان کے اوپر وبا کی صورت میں ایک کیڑا مسلط کر دے گا، یاجوج ماجوج کے اوپر وبا کی صورت میں ایک کیڑا اللہ تعالیٰ مسلط کر دیں گے جو ان کی گردنوں کے اندر پیدا ہوگا، یہاں پر پیدا ہوگا۔ اس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے، جتنے یاجوج ماجوج ہوں گے ان کے سارے جسم پھٹ جائیں گے اور سارے کے سارے ہلاک و برباد ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب پوری دنیا کے اندر انہی کے جسم پھیلے ہوئے ہیں، کہیں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو کہاں اتریں جب مر چکے ہیں وہ لوگ؟ اب یہ مسئلہ ہوگا اور بدبو بھی ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جبل طور سے زمین پر اتریں گے تو انہیں زمین پر بالشت بھر بھی جگہ ایسی نہ ملے گی جسے یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کی چکنائی اور بدبو سے بھر نہ دیا۔ اتنی جگہ پوری دنیا کے اندر نہیں ہوگی۔ اب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ سے دعا کریں گے جس کے نتیجے میں اللہ ایسے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی۔ یہ بختی ایک نسل کا اونٹ ہوتا ہے جس کی گردن جو لمبی ہوتی ہے، جیسے زراف کی
گردن لمبی ہوتی ہے، ایسی ایک نسل اونٹ کی ہوتی ہے جسے بختی بولتے ہیں، وہ بڑی لمبی لمبی گردنوں والا ہوتا ہے۔ تو وہ جو پرندہ اللہ تعالیٰ بھیجیں گے وہ اسی طریقے سے ہوگا، اونٹ کی شکل کا، بڑی بڑی گردنوں والا پرندہ ہوگا، جن کی گردنیں بختی اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گی۔ یہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ کہاں پھینکیں گے؟ اللہ جانتا ہے کہاں پھینکیں گے۔ پھر اللہ، اب بدبو ہوگی تو بدبو کیسے ختم ہو؟ اب اللہ رب العزت بارش نازل فرمائے گا اور ایسی بارش برسائے گا جس سے نہ کوئی مٹی کا گھر بچے گا، نہ چمڑے کا کوئی خیمہ بچے گا۔ یعنی یہ بارش مکانات والی بستیوں میں بھی ہوگی، ان جنگلوں میں بھی جہاں پر خانہ بدوش خیموں میں رہتے ہیں۔ یہ بارش زمین کو دھو کر کے آئینے کی طرح صاف کر دے گی، بالکل پوری زمین صاف شفاف ہو جائے گی۔ پھر زمین سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوگا، اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے۔ کیا حکم ہوگا؟ اپنی پیداوار اگا۔ اللہ حکم کریں گے، اے زمین، چونکہ کھانے کے لیے اب کچھ نہیں بچے گا، کیا کھائیں لوگ؟ تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، اے زمین اپنی پیداوار اگا اور اپنی برکت اثر نو ظاہر کر دے۔ چنانچہ اس زمانے میں ایک انار، اب اللہ کے حکم سے جو پیداوار ہوگی، دیکھیں اس میں کتنی برکت ہوگی۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اسے آدمیوں کی ایک پوری جماعت کھا لے گی اور اس کا پیٹ بھر جائے گا، ایک انار۔ اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ ایک انار کے چھلکے کے نیچے کتنا بڑا انار ہوگا وہ؟ سب لوگ مل کے اٹھائیں گے تب بھی نہیں اٹھا پائیں گے، سب کا پیٹ بھر جائے گا ایک انار میں۔ دودھ میں کتنی برکت ہوگی؟ دودھ میں اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، بہت بڑی جماعت کے لیے ایک اونٹنی کا دودھ کافی ہو جائے گا۔ اور دودھ دینے والی گائے پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گی، اتنی برکت ہوگی۔ اور دودھ دینے والی بکری پوری برادری کو کافی ہو جائے گی۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ ایک خوشگوار ہوا بھیج دے گا جو ان کے بغلوں کے نیچے حصے میں اثر انداز ہو کر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کرنے کا سبب بن جائے گی۔ اب دیکھیں اتنی تفصیل اس کے اندر تھی، اس حدیث میں جو میں نے پچھلے ہفتے پڑھی تھی اس میں تو کیا تھا؟ یہ ایک ہوا چلے گی اور سب لوگوں کے، لیکن اس سے پہلے کے جو احوال تھے یہ اس حدیث میں تفصیل سے بیان کیے گئے کہ جب اتنی برکت ہوگی اور لوگ خوش و خرم زندگی گزاریں گے، خالص ایمان والے ہوں گے، پھر اس کے بعد ایک ہوا اللہ بھیجیں گے، وہ ہوا ان کے بغلوں کے نیچے سے جاری ہوگی اور وہ سارے کے سارے وفات پا جائیں گے۔ اور دنیا میں صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اب اس کے بعد اب جو بدترین لوگ ہوں گے، جن کے دلوں کے اندر اب نفاق ہوگا، اب جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہوگی، اب ان کو اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے، ان پر ہوا کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جو گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کیا کریں گے۔ یعنی اس قدر بے حیائی عام ہوگی کہ کھلے، ابھی تو کمروں کے اندر ہو رہا ہے، روڈ کے اوپر چلتے ہوئے زنا ہوگا گدھوں کی طرح۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہم احفظنا۔ چنانچہ قیامت انہی بدترین انسانوں پر آئے گی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، ابو داود نے بھی روایت کیا ہے، ترمذی شریف اور ابن ماجہ کے اندر بھی روایت منقول ہے۔ اس میں بڑی تفصیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ایک مختصر حدیث میں جو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال میری امت میں نکلے گا، پس وہ 40 رہے گا۔ مجھے نہیں معلوم کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن فرمایا ہے یا 40 مہینہ فرمایا ہے یا 40 سال۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یاد نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ایسا کہا۔ لیکن اب کی جو روایت میں نے پڑھی ہے اس میں دن کا لفظ
آ چکا ہے، تو اس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ 40 دن رہے گا۔ بس اللہ عیسیٰ بن مریم کو بھیج دے گا جو عروہ بن مسعود کے مشابہ ہوں گے، اور اسے دجال کو تلاش کر کے ہلاک کر ڈالیں گے۔ پھر لوگ 7 سال اس حالت میں گزاریں گے کہ کسی بھی 2 انسانوں کے درمیان دشمنی نہ پائی جائے گی، بڑی محبت کے اندر لوگ زندگی گزاریں گے۔ یہ ایسی زندگی ہوگی جس کے اندر ہر انسان خوشی کے ساتھ مست ہوگا اور اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہوگا۔ پھر جب ہوا چلے گی، اس ہوا سے ایمان والوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور پوری کائنات بدترین لوگوں سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت کی قیامت اس کے اوپر واقع ہوگی اور انسانیت کا خاتمہ ہوگا اور سور پھونکا جائے گا۔